بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب سننے اور دیکھنے والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ دو چند روز قبل اسلام آباد جناح کنونشن سنٹر میں عظیم الشان فقید المثال ایک علماء کنونشن کے نام سے ایسا اجتماع ہوا کہ جو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اپنی مثال آپ تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام نے جناح کنونشن سنٹر میں جمع ہو کر ایک ہی مطالبہ کیا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ ناموس صحابہ بل جو اسمبلی سے قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر پاس ہو چکا ہے، اب اس بل کو سینٹ سے بھی اسی انداز میں پاس ہونا چاہیے۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مقدس شخصیات ہیں، ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ جو ملک اسلام، کلمے اور مدینہ کی ریاست کے نام پر بنا تھا، اس میں کلمے والے، کلمے پہنچانے والے اور کلمے کے پہلے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے، جو یعنی کہ پورے اسلام کے رول ماڈل ہیں، جو دین کے آئیڈیل لوگ ہیں، ابتدائی لوگ ہیں، بنیادی لوگ ہیں، جو دین کی اساس اور بنیاد ہیں، ان کو گالم گلوچ کیا جاتا ہے، تبرہ بازی ہوتی ہے اور ان پر طعن و تشنیع کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو بل یہ تھا کہ جو لوگ بھی حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اطہار ان مقدس شخصیات کی توہین کرے، گستاخی کرے، تو چونکہ آلریڈی 3 سال سزا ہے کہ جو بہت ہی ناکافی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عام شخص کی بھی اگر توہین ہو جائے، اس کو برا بھلا کہا جائے، ناجائز اس کے ساتھ زیادتی ہو، تو اس کے لیے 5 سے 10 سال سزا ہے۔ تو ایک صحابی رسول، دین کے بنیادی اساس اور اہم وہ شخصیات جن پر دین ہمارا قائم ہے، تو ان کی اگر گستاخی توہین ہو جائے تو اس کے لیے 3 سال، اور وہ بھی جو ہے قابل ضمانت گرفتاری اور چند ہزار لے کر چھوڑ دینا، یہ انتہائی ناقص قانون تھا، جس میں ترمیم کرنے کے بعد ابھی ضمانت قبل از گرفتاری یعنی وہ بھی نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 سال کم از کم سزا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ عمر بھر قید ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ یہ پارلیمنٹ سے الحمدللہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے متفقہ طور پر، مذہبی سیاسی تمام جماعتوں نے، نظریاتی کونسل اور اس طرح جتنے بھی ادارے ہیں، انہوں نے اس موقف کے ساتھ کھڑے ہو کر بتا دیا کہ یہ قانون کتنی اہمیت کا حامل ہے اور یہ کتنا ضروری ہے ہمارے ملک میں امن و امان کے لیے اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن جہاں ایک طرف یہ ہوا تو دوسری طرف وہ لوگ جو صحابہ اکرام کے دشمن تھے، جو آج تک صحابہ کو گالیاں دیتے رہے، جو دین سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، کیونکہ ہماری تو عبادت گالی ہے، ہم تو گالم گلوچ جب تک صحابہ کو نہیں دیتے ہماری نماز پوری نہیں ہوتی، ہماری عبادت پوری نہیں ہوتی۔ ان کی عبادت ہی صحابہ کو تبرہ کرنا، گالم گلوچ کرنا، صحابہ پر کیچڑ اچھالنا، یہ اس پر ان کا مذہب کھڑا ہے۔ تو انہوں نے چند جو شخصیات، چند لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ، انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ اب جب انہوں نے شور کیا، ادھر ادھر پریس کانفرنسیں، ادھر ادھر سیاسی جو لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، ان سے ملاقاتیں شروع کر دی کہ کسی طرح سے اس قانون کو رکوایا جائے اور وہ اس میں آڑ بنے، اور جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون نہ بنے اور ہم گستاخیاں کرتے رہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے رہیں اور ہمارا پاکستان کو اسی طرح اس کے امن و امان کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں۔ تو انہوں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت کی بروقت جو ہے شعور اور بیداری کی وجہ سے اب انشاءاللہ وہ اپنی موت جو ہے وہ خود مریں گے، کیونکہ تمام قسم کے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ بریلوی مسلک ان سے تعلق ہو، چاہے ان کا اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق ہو، چاہے ان کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر سے ہو،
وہ کسی بھی تنظیم سے ہوں، جمعیت علماء اسلام سے ہوں، جماعت اسلامی سے ہوں، اہل سنت والجماعت سے ہوں، اور اسی طرح جس جماعت سے بھی ہوں، بریلوی مکتب فکر سے ہوں، اہل حدیث سے ہوں، وہ سارے کے سارے اور جناح کنونشن سینٹر میں جو ہے وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ ایک مطالبہ کیا کہ یہ جو قانون بن چکا ہے، اسمبلی سے جو پاس ہو چکا ہے، اب اس کو اسی انداز میں سینٹ سے بھی پاس ہونا چاہیے، اور یہی ہماری امن و امان کی ضمانت ہے، اور یہی فرقہ واریت کے خاتمے کی ایک ہی واحد حل اور راستہ ہے۔ تو الحمدللہ اس کے لیے بڑی اچھی پیش رفت ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جلد ہی سینٹ سے بھی پاس ہوگا اور باقاعدہ قانون سازی ہو جائے گی، کیونکہ جب قانون سازی ہوتی ہے، آپ کوئی بھی برائی پھیل رہی ہے تو اس کے لیے آپ قانون سازی کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جیسے ہمارے ملک کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو رہے تھے، تو بروقت یہ ایک قانون بنانے کی تجویز سامنے آئی، قانون بننے کے لیے آیا کہ جو اس طرح سے کرے گا تو اس کے ساتھ کڑی سے کڑی سزا اس کو دی جائے گی۔ تو اس طرح جب کسی چیز کا استحصال کیا جا رہا ہو، جہاں جس کونے میں زیادتی ہو رہی ہو، جیسے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کے ساتھ اب زیادتی ہو رہی ہے کہ ان کو جو ہوتا ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے جس کو کوئی گھر میں نہیں پہچانتا، ووٹ کے سوشل میڈیا پہ اور کسی بھی جگہ صحابہ اکرام پہ تبرہ اور گالم گلوچ کر دیتا ہے، تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوگی تو کوئی دیوانہ پروانہ وہ اٹھے گا اور اس کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دے گا، تو پھر بعد میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی۔ جو زمین میں فساد ہے اور فساد فی الارض پھیلانے والوں کے لیے تو قرآن و سنت بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے ختم کیا جائے، ان کو زمین پہ رہنے کا حق ہی نہیں حاصل۔ تو میرے خیال میں کم سے کم تو اتنا کیا جائے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے اس کے روک تھام کے لیے وہ کردار ادا کرے۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، انشاءاللہ سینٹ سے بھی جلد یقین رکھتا ہوں کہ وہ پاس ہو جائے گا، اور سینٹ کے بعد پاس ہونے کے بعد اگلا قدم جو ہوگا، اس قانون پہ عمل درآمد ہے۔ اگر اس قانون پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک سے ہر طرح کی فرقہ واریت، افراتفری، اس کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سب جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں، علماء کرام اور کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اب ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سینیٹر حضرات کے پاس جائیں اور ان کو قائل کریں، صحافی حضرات کے پاس جائیں۔ پچھلے دنوں ایک صحافی تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس اہل تشیع کا کوئی وفد آیا ہے جس نے آ کر ان کو مس گائیڈ کیا ہے، اور وہ اگلے دن میڈیا پہ کہہ رہے تھے جی یہ تو فرقہ واریت کا بل ہے اور اس سے شیعہ کو بڑی تکلیف ہے۔ تو وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، کوئی سنی ان کے پاس گیا ہی نہیں۔ جب کوئی سنی نہیں جائے گا اور شیعہ جا کے اپنی مظلومیت روئے گا تو پھر ہم گلہ تو نہیں کر سکتے کہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے بہت غلط کہہ دیا۔ اس نے تو کہنا ہے، اس کے سامنے جو تصویر رکھی گئی ہے، ہمارے ملک کے سیاستدان، صحافی، یہ تو اس قدر ان چیزوں سے ناشنا ہیں، بالفاظ دیگر آپ ان کو جاہل کہہ دیجئے کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ان چیزوں کے متعلق۔ آپ بتائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، آپ صورتحال رکھیں گے تو ہمارا تو مشن ہی اتنا حق اور صداقت پر مبنی ہے کہ آپ بتائیں گے تو وہ بات جو ہے وہ فوراً ان کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحافی حضرات ہیں، وکلاء ہیں، آپ کے علاقے میں اس طرح کے تاجر حضرات ہیں، ان کے ذمہ داران کے پاس جائیں اور جا کر اس بل کی اہمیت اور افادیت وہ بتائیں، اور اپنے اضلاع کے اندر سیمینار رکھیں، ان لوگوں کو بلائیں، وہاں پر اس بل کی جو صورتحال ہے وہ آپ سمجھائیں کہ اس سے امن و امان پیدا ہوگا، فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں کوئی شخص نہیں ہے جو آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں جیسا کہ معاویہ اعظم صاحب نے فرمایا کہ پورا ملک جو ہے وہ صدیق اکبر کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس صدیق اکبر کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص جو ہے وہ دوسری جانب کھڑا ہو۔ تو میرے خیال میں اس کے لیے اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ آپ آواز اٹھائیں، اپنے لوگوں کے پاس جائیں، صحافیوں کے پاس جائیں، وکلاء کے پاس جائیں اور سیاسی ذمہ داران کے پاس جائیں، اور اس وقت خصوصی طور پر سینیٹر حضرات کے پاس جا کر
ان کو اس بل کی اہمیت آپ سمجھائیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔